اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے ملنے والی اذیت اور شدید غم میں یہ کہا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، بے شک میں اپنی بے قراری اور غم کا شکوہ اللہ ہی کی طرف کرتا ہوں۔ یہ حضرت یوسف سورہ یوسف جو ہے وہ ان کی آیت نمبر 86 ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے بیٹوں کی طرف سے غم ملا، ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر بڑھاپے کا عالم تھا، اور دوسرا ان کے اپنے بیٹے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جب دھوکہ کیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہہ کر لے گئے کہ ابا جی اس کو ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اسے خوب کھلائیں گے اور وہاں پہ پلائیں گے اور پھر اس کو ہم واپس لے آئیں گے۔ قسمیں ترلے اور منتوں کے ساتھ وہ لے کے جاتے ہیں، لیکن واپس آ کر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ ایک من گھڑت کہانی سنا دیتے ہیں، ان کا کرتا جو تھا اس کو خون لگا کر لا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دیتے ہیں کہ ابا جی یہ دیکھیے، یوسف علیہ السلام کو ہم نے تو بڑی کوشش کی لیکن ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پریشان تھے، ان کا دل جو تھا اس چیز پہ یقین نہیں کرتا تھا، تو بلکہ انہوں نے اس وقت یہ کہا بھی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قمیص جو ہے بالکل ثابت پڑا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اس نے قمیص کو تو ذرا سی بھی کہیں سے اپنا پھاڑا نہیں ہے، لیکن وہ پریشان تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، بے بسی کا عالم تھا۔ تو انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، بے شک میں اپنی بے قراری اور غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ ظاہر ہے جوان بیٹا جو تھا ان کی سے علیحدہ ہو گیا تھا اور وہ پریشان تھے۔ جب کسی سے اس کی کوئی چیز چھین لی جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ صرف وہی انسان جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے، شاید اس کو وہ لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام انتہائی پریشان تھے، بے قرار تھے اور اتنے شدید غمگین تھے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہ اپنے غم کو، اپنی تکلیف کو اپنے اللہ کی طرف ہی موڑ دیا کہ یا اللہ میں اپنی بے قراری اور جو غم کا شکوہ ہے وہ تجھ سے ہی کرتا ہوں، کیونکہ تو ہی غم دینے والا ہے، اگر تو چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اگر تو چاہتا تو میرا بیٹا جو تھا وہ زندہ سلامت واپس بھی آ سکتا تھا۔ ایسے ہی ان کے بیٹے جو تھے وہ کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے دھوکہ دیا، بعد کے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسے گم کر دیا، اور بعد کے بیچ میں جب ان کے چھوٹے بیٹے بنیامین کو لے گئے تو ان کو بھی جب عزیز مصر نے وہاں پہ رکھ لیا تو پھر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو تھی جب وہ کہانی سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ اب ان کے دونوں بیٹے جو تھے وہ ان سے جدا ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کوئی ہائے وویلا نہیں مچایا، نہ ہی اپنا گریبان چاک کیا، نہ ہی اپنے بالوں کو کھینچا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ جو پریشانی اور دکھ تو نے دیے ہیں میں ان کو بڑا پریشان ہوں، سہ نہیں سکتا، دل بڑا پریشان ہے، تو لیکن میں اپنے ساری مصیبتیں، سارے رنج جو ہے وہ تیری طرف ہی لٹا رہا ہوں۔ تو یہ ہم سب لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جب کبھی پریشانی، دکھ یا تکلیف کا عالم ہو تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنی چاہیے؟ اپنے رب کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تمہیں پریشانی کی صورت میں پڑھا کرو؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ یہ کلمات جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائے تھے کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو تو پھر آپ نے یہ کلمات جو ہے میں جو آپ کو سکھا رہا ہوں یہ پڑھا کریں، تو اس سے آپ کی دکھ، پریشانی اور تکلیفیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی،
کہ میرا اللہ جو ہے میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ دیکھیے کہ جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی عبادات اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھی ہیں، ان سب کے بیچ میں کبریائی اور بڑائی جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ ہی کی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر خوش ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میں نے اپنے رب کو رب مان لیا، اپنی دکھوں اور تکلیفوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے، مجھے جو ہے ہر طرح کی نعمتوں کو دینے والا بھی وہی ہے، اور مجھ سے بھی اپنا نعمتیں چھین کے لے جانا بھی والا بھی صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اور اس دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کے اندر کسی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کر سکے۔ جب ہم اپنے ہر معاملے کو اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں تو ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے اوپر خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ مجھے کتنا عظیم یعنی کہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر اس کو پیدا کیا ہے تو اس نے میرے پیدا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے کہ شرک کیے بغیر۔ کیونکہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کو جنت میں موت کے سوا جو ہے وہ کوئی چیز جانے سے داخل نہیں کرتی، منع نہیں کرتی۔ کہ جس انسان نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر وہ کتنے بھی جو غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں کر لے، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہر برائی کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں ضرور داخل کر دے گا۔ تو اس طرح ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس حد تک جو ہے اللہ کو ایک مانتے ہیں، اپنی پریشانیوں اور دکھوں کو کس حد تک اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پہلے ہم یہ پھرتے ہیں، کبھی تعویذ گنڈے لیتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کو شرک کر دیتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بابے کے پاس چلے جائیں گے تو وہ آپ کے مسئلوں کو حل کر دے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ لوگ دعائیں کریں تو اپنے رب سے کریں، اپنی پریشانیاں جو ہے اس میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی کے عالم میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے، کون سی دعائیں پڑھنے کے لیے کہا ہے، جن دعاؤں کو پڑھ کے ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم دوسرے نبی جو ہیں ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو جب بھی کسی کے اوپر پریشانی آئی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے ہی دعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کے مسائل کو ختم کر دیا۔ تو ہم بھی جس نبی کی امت میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے تو پوری زندگی گزارنے کا ہمیں ایک لائف سٹائل جو ہے وہ بتایا ہوا ہے، تو ہمیں بھی ان سب دعاؤں کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکیں اور اللہ کے رحم و کرم میں ہم آ جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہے وہ ہمیں ہماری پریشانیوں سے نجات دلائے، آمین۔